الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، أما بعد، وبسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، من أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے. اور میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت قریب کے زمانہ میں گزری. آج کی جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ باب ہم سیکھنا چاہیں گے. آپ کی فضیلتیں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی انہیں دیکھنا چاہیں گے، اور اپنی زندگی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے جو اسباق چھوڑ، چند اسباق کو بھی ہم سیکھنا چاہیں گے. سب سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ایمان والوں کے لیے لازم قرار دیا، اور یہ ایمان کا ایک حصہ قرار دیا. اور کن لفظوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من احب علیا فقد احبنی، جس نے میرے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت قرار دے رہے ہیں. جو علی سے پیار کرتا ہے تو وہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے. اور پھر اگلا جملہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، جس نے مجھ محمد سے پیار کیا سمجھ لے کہ اس نے اللہ سے پیار کر لیا ہے. علی کے در پر پہنچے بندہ نبی کے در پر پہنچ جاتا ہے، اور نبی کے در پر پہنچنے سے بندہ رب کے در پر پہنچ جاتا ہے. یعنی یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلوب اور طریقہ ارشاد فرمایا. اور پھر دوسرا جملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من ابغض علیا فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. جس نے علی سے نفرت کا اظہار کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا، بغض کا اظہار کیا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس بندے نے مجھ محمد سے بغض کیا سمجھ لے اس نے اللہ کے ساتھ بغض کر لیا ہے. یعنی یہ حدیث پاک ایک معیار اور ضابطہ اور کسوٹی ہمیں دیتی ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں جہاں اللہ رسول کی محبت ضروری ہے وہاں پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، ان کی زندگی کو اپنانا،
ان کی سیرت سے فیض لینا، ان کے فرامین پر عمل کرنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کے نتیجے کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ منافقین کو پہچاننے کے لیے ہمیں سرکار نے بڑی آسانی عطا فرما دی، یعنی ہم اس حدیث کے جملے سے منافق لوگوں کی پہچان کر لیا کرتے تھے، اور ہم اپنی بزموں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے تھے، اور اگر ذکر علی سن کر کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جائیں تو ہم سمجھ لیتے تھے اللہ نے اس بندے کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ذکر علی ہو اور بندے کے چہرے پر وہ سلوٹ آ جائے، بندہ پریشان ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بندے کو اچھا نہ لگے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، منافق ہے۔ گویا ایمان اور نفاق کی جو پہچان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیار کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کا عملی ثبوت دیتا ہے، اور جیسے محبت کرنے کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ویسے محبت کرتا ہے، تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اس غلام کے ساتھ پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اس نوکر کے ساتھ پیار ضروری ہو جاتا ہے جس کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے جو انہیں نسبت عطا فرمائی ہے، حضور نے جو انہیں صحبت کا فیض عطا فرمایا ہے، اس صحبت کے فیض کی وجہ سے جو بھی سرکار علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے غلام بنتا ہے وہ امام والوں کے سر کا امام بن جاتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ میں اس سلسلہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربتیں تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبتوں کا اظہار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ، میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درد کے اندر مبتلا ہو گئے، تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جسمانی طور پر وہ تکلیف اتنی سخت تھی، اتنی شدت والی تھی کہ آپ کی زبان سے 3 جملے نکلے، اور وہ تینوں جملے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیے، جسم کے اندر درد شدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جملہ بولا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر جلدی سے میری روح نکال لے، یہ تکلیف میری برداشت سے باہر ہے۔ یعنی وہ تکلیف اتنی شدت کی تھی، وہ درد اتنا شدت کا تھا کہ آپ کی زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر جلدی سے میری روح نکال لی جائے تاکہ میں اس تکلیف اور کرب سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکوں۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ بولا، اللہ کے دربار کے اندر عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر ایسا ہے کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، چونکہ موت کا وقت مقرر ہے، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے، پھر دعا کرتے ہیں اللہ اگر میری موت کا بھی وقت نہیں آیا تو پھر فضل کرنا، تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، یعنی تو مجھے صحت عطا فرما دے۔ اور پھر آپ نے دعا کا تیسرا جملہ یہ عرض کیا کہ اے میرے مولا اگر یہ میری آزمائش ہے، یعنی میری موت کا وقت بھی قریب نہیں آیا اور ابھی مجھے صحت بھی ملنے والی نہیں، کہ تو مجھے آزمانا چاہتا ہے، امتحان میں مبتلا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، تو اے اللہ پھر فضل کر، تو مجھے اپنے فضلوں سے صبر بھی عطا فرما دے۔ یہ اپنے دعا کے 3 جملے اللہ کے دربار کے اندر عرض کیے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آپ کی یہ صدا پڑی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جملے بڑے اچھے لگے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، علی وہ جو جملے تم رب کے دربار کے اندر بول رہے تھے ایک مرتبہ پھر دہراؤ، میں تمہاری زبان سے انہیں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ درد کی کیفیت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں جملوں کو دوبارہ دہرایا، اے اللہ اگر میری موت کا وقت
قریب ہے تو میری روح نکال لی جائے، اور اگر میری موت کا وقت قریب نہیں ہے تو اے اللہ پھر اس بیماری سے، اس درد سے مجھے صحت عطا کر دی جائے، اور اگر ایسا ہے کہ ابھی صحت ملنے میں بھی کچھ ٹائم باقی ہے تو اے اللہ تو مجھے اس پر صبر عطا کر دے۔ اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ وَضَرَبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِرِجْلِهِ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو ٹھوکر لگائی، اور ٹھوکر لگانے کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ساتھ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی، اللہم عافی، اے اللہ میرے علی کو عافیت عطا فرما دے، یعنی صحت یابی عطا کر دے۔ ادھر محبوب علیہ السلام نے اپنے قدم کی ٹھوکر لگائی اور ساتھ زبان ہلا کے دعا کی۔ علی کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اگلا عقیدہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی یہ برکت تھی، حضور علیہ السلام کے قدموں کی ٹھوکر کی یہ برکت تھی، اب بھی درد فوراً ختم ہو گیا، صحت یابی میسر آ گئی، وہ آزمائش ختم ہو گئی، لیکن جب تک میں زندہ رہا پوری زندگی دوبارہ وہ درد میرے پاس نہیں آیا۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کے اندر ہمیشہ کے لیے اس درد کو دور فرما دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت سارے ایسے اعزاز ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کیے گئے، وہ ایک دن کا اعزاز نہیں تھا، وہ چند لمحوں کا اعزاز نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ گرمیوں کا سخت موسم تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، تو میں نے گرمیوں کے سخت موسم کے اندر آپ کو دیکھا کہ آپ نے سردیوں والے کپڑے اور موٹے کپڑے، اونی کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں جو گرمیوں کے موسم کے اندر نہیں پہنے جا سکتے تھے، اور اگر کوئی بندہ پہن لے تو پسینے کے اندر شرابور ہو جاتا تھا۔ موسم کے مطابق ہی کپڑے وہ انسانی جسم برداشت کر سکتا ہے، لیکن عبد الرحمن بن لیلہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ گرمیوں کے موسم کے اندر کپڑے وہ پہنے ہیں جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خیبر کی گرمی میں جب میری آنکھیں دکھنے لگی تھی، ایک تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لعاب لگا کے میری آنکھوں کو شفا یابی دی تھی، اور دوسرا اللہ کے دربار میں دعا بھی کی تھی، اے اللہ میرے علی سے ہمیشہ کے لیے سردی بھی ختم فرما دے اور گرمی بھی ختم فرما دے۔ صرف ایسا نہیں تھا، اس وقت تو مجھے گرمی لگ رہی تھی، سرکار علیہ السلام نے صرف یہ دعا نہ کی اے اللہ میرے علی کو گرمی نہ لگے، بلکہ حضور علیہ السلام نے دعا کر دی اے اللہ علی سے گرمی بھی اٹھا لے اور علی سے سردی بھی اٹھا لے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں کے اندر گرمیوں والے کپڑے پہنتے اور گرمیوں کے اندر سردیوں والے کپڑے پہنتے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اگر دعائے محمد کا اثر دیکھنا ہو تو میرے وجود پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جو کرم کیا، جو دعا دی، اور جو سرکار علیہ السلام کی وجہ سے آپ کو اللہ کی رحمت میسر آئی، وہ چند دنوں کی مہمان نہیں تھی، بلکہ جب تک زندہ رہے وہ رحمت آپ کے ساتھ رہتی رہی۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ حضرت علی کو اللہ نے 3 شانیں عطا کی ہیں، اور اگر مجھے ان 3 میں سے ایک بھی میسر آ جاتی تو میں سمجھتا کہ دنیا بھر سے زیادہ اللہ نے مجھے فضل عطا فرمایا ہے، لیکن وہ حصہ انہی کا ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی، تو جب حضور علیہ السلام کے گھر والوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے گھر والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفتیں بیان کرتے نظر آتے ہیں، ان کے چرچے کرتے نظر آتے ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ڈنکے بجاتے نظر آتے ہیں، امام زین العابدین ان کے گیت گاتے نظر آتے ہیں، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے تذکرے کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جب ان خلفاء کو دیکھا جائے، ان کے دربار میں آیا جائے
تو یہ محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے جملہ یہ کیوں عرض کیا، ان کا آپس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کا آپس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ دور حاضر کے اندر لوگوں نے اپنی منفتوں کے سبب اور ان کے ذاتی مفادات ہیں جن کے سبب انہوں نے صحابہ کو حضور کے گھر والوں کے ساتھ لڑا دیا اور اختلاف بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ دیکھیے محبت کتنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی بغض ہوتا تو جس کے ساتھ بندے کا بغض ہوتا ہے کبھی وہ اس کی تعریف نہیں کرتا اور دشمنوں کا کوئی بندہ چرچا نہیں کرتا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خوبیاں علی کو عطا کی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں سمجھتا دنیا اور آخرت کی سب بلائیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ ادھر دیکھیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں کے اندر بیٹھ کے یہ بھی جملہ بولتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں اور ابو بکر کی اس ایک رات والی نیکی یعنی جو ہجرت والی رات تھی اس کی نیکی میری ساری زندگی کی نیکیوں کو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ لوگ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اور میں اس جملے کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور آپ نے امام حسن امام حسین کو ڈبل حصہ دیا اور ڈبل حصہ دینے کے بعد جس وقت آپ کے بیٹے نے اختلاف کیا کہ ابا جی جنگ میں تو ہم گئے تھے اور آپ نے امام حسن کو ڈبل حصہ دیا، امام حسین کو ڈبل حصہ دیا، ڈبل حصہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں آپ کا بیٹا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، مجھے سنگل ملا انہیں ڈبل ملا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا تمہیں بھی ڈبل دے دوں گا، پہلے حسین جیسی ماں، حسین کی ماں جیسی ماں تو لے کے آ، پھر حسین کی نانی جیسی نانی تو لے کے آ، اور حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آ۔ ان کی نسبتیں بڑی ہیں اور جس وقت یہی بات گھر جا کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے مولا علی مشکل کشا سے کہی کہ آج عمر ہمارے گھر اور ہمارے گھرانے کے متعلق بڑی بزم کے اندر یہ کہہ رہے تھے تو پتہ ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی کہنے لگے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے تھے جنتیوں کا سورج اللہ نے عمر کو بنایا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے ادھر گھر میں چلے جاؤ تو وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے پاس آ جاؤ تو اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ آپ کو علی المرتضیٰ کہہ رہے تھے کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے کہ جنتیوں کا سورج اللہ نے عمر کو بنایا ہوا ہے، تو حضرت عمر صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہو گئے اور پوچھنے لگے اے علی آپ نے جملہ بولا؟ کہا ہاں میں نے جملہ بولا، میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے خود سنا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تحریر لکھ کے دے دیجئے، اور پھر آپ کو تحریر لکھ کے دے دی گئی تو آپ نے وہ تحریر سنبھال کے رکھ لی، اور جس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہید ہونے لگے اور آخری لمحے آگے آپ نے اپنے گھر والوں سے اس تحریر کو منگوایا اور منگوا کے کہا میرے گھر والوں میری محبت کے ترانہ جو حضرت علی نے پڑھا تھا اس تحریر کو میری کفن کے اندر رکھ دینا تاکہ پتہ چلے کہ میں نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ شیر و شکر ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں جملہ عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی مجھے مل جاتی تو کائنات بھر سے وہ مجھے اچھی محسوس ہوتی۔ وہ 3 باتیں کون سی تھی؟ سب سے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی مجھے میسر نہ آئی، کون سی بات تھی؟ فرمایا وہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ کا انتخاب وہ علی کی ذات کے لیے فرمایا ہے۔ چونکہ سرکار علیہ السلام خود بزموں کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے نکاح کے بعد کہ یہ جو میں نے نکاح کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے یہ نکاح نہیں کیا بلکہ یہ عرش کے مالک نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے، تو عرش کے مالک کی مرضی سے میں نے فاطمہ کا علی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ جو فضیلت ہے
दामाद रसूल होना, रसूल अल्लाह की बेटी का हजरत अली के निकाह में आ जाना, ये बहुत बहुत बड़ा कमाल है। और ये कमाल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही हिस्सा है। और दूसरा जुमला आप ये इरशाद फरमाते थे कि जो अली को फजीलत मिली वो हमें मुयस्सर ना आ सकी, वो कौन सी थी? वो ये थी कि अल्लाह ने मस्जिद के अंदर जैसे महबूब इस्लाम को इजाजत अता फरमाई कि आप मस्जिद में अपना बसेरा कर सकते हैं, और जुनबी हालत के अंदर मस्जिद हम लोगों के लिए आना जायज नहीं होता। जिस वक्त हम पर गुस्ल फर्ज हो तो मना है, हम मस्जिद के अंदर कदम अपना नहीं रख सकते और मुमानियत कर दी गई। लेकिन कायनात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इख्तियार फकत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया था। फरमाया अली, चूंकि आप मस्जिद में रहते हो लिहाजा रब ने मुझे मुख्तारे कुल बना के भेजा है, मैं मजहब बयान करता हूं, जिसको मैं इस्तिस्ना देना चाहूं दे सकता हूं। लिहाजा जो काम कोई और बंदा मस्जिद नहीं कर सकता, अली मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वो काम मस्जिद के अंदर कर सकते हो। यानी इस हालत के अंदर मस्जिद आना जाना वो तुम्हारे लिए मना नहीं है। ये दूसरी फजीलत थी जिसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाया करते थे। और तीसरी फजीलत क्या थी? आप फरमाते हैं तीसरी फजीलत ये है कि खैबर के दिन जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कबल खुतबे के अंदर फरमाया था, कल मैं एक ऐसे बंदे को झंडा दूंगा कि खैबर फतह हो जाएगा, और फिर जब वो कल आया तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने झंडा हजरत अली के हाथ के अंदर दिया। तो यह फजीलत ऐसी फजीलत थी जिसका मुस्तहिक सिर्फ अली की जात ही बनती नजर आती है। तो ये तीन बातें बयान करके हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं हजरत अली की मोहब्बत को बयान करते हैं और हजरत अली के साथ प्यार और ताल्लुक को बयान करते हैं। आपकी सारी जिंदगी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के अंदर गुजरी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत के अंदर गुजरी। मैं आइए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आपको कितना यकीन था और हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर, हुजूर की जुबान पर आपको कितना ईमान था, इस जुमले से इस बात का अंदाजा लगाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा ये जुमला इरशाद फरमाया करता था, अलीयुन अक़दाना, कि अली हमारे काजी हैं। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमला भी बोला करते थे, बाज मसले ऐसे हो गए उनमें जब फैसला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया तो फिर हजरत उमर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे अली के बाद जिंदा ना रखना, जब तक मैं जिंदा रहूं अली के साथ ही जिंदा रहूं, और जब अली दुनिया से जाए मैं भी दुनिया से चला जाऊं। वो पीछे कुछ राज थे। असल में राज ये था कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यमन का काजी बनाकर यमन वाले लोग नए नए मुसलमान हुए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप यमन की तरफ जाओ और उन लोगों के मजहबी फैसले करो, और मैं कज़ा का ओहदा दे करके आपको यमन की तरफ भिजवा रहा हूं। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर मैं तो नौजवान हूं, मुझे कज़ा का इल्म ही नहीं, मैंने कोर्स ही कोई नहीं किया, मुझे पता ही नहीं फैसला करना कैसे है, इसके लिए तो पहले पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और मैंने इस तरह का कोई इल्म अभी तक सीखा नहीं है। अब देखिए कोई काजी बनना चाहे तो उसे 8 साल का कोर्स करना पड़ेगा, फिर तजर्बे की दुनिया के अंदर उतरना पड़ेगा, फिर जाकर वो मजहबी फैसले कर सकेगा। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जात के सामने अपनी कज़ा के ओहदे से इनहिराफी बयान कर रहे हैं जिस जात को अल्लाह ने ये मलका अता फरमाया था, चाहे तो एक लम्हे के अंदर इल्म का समंदर अता फरमा देते थे। उनकी नजर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैज रखा था, उनके हाथ के अंदर अल्लाह ने ये फैज रखा था, और उनकी जुबान के अंदर अल्लाह ने ये फैज रखा हुआ था। वो अगर खाली हाथ भी उठा के किसी की चादर के अंदर डाल देते हैं तो बंदा कहता है अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमत मेरी जात पर की है। वो कौन बंदा है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, कहते हैं कि मैं हुजूर की बातें सुनता तो भूल जाता, मेरा हाफिजा बड़ा कमजोर था, तो मैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात सुनता हूं पर भूल जाता हूं, आप मेरे लिए दुआ फरमाए, मेरे हाफिजे का कोई हल कीजिए। उस मौका पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले नहीं थे, कोई बादाम खा ले, कोई पिस्ता मगज खा ले, कोई इस तरह की जड़ी बूटी का सरकार ने जिक्र ना फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, अबू हुरैरा
ایسا کر اپنی چادر کو بچھا دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یوں اپنا ہاتھ لیا جیسے بندہ ہاتھ میں کچھ لیتا ہے, لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کچھ ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا تھا, میری نظروں سے تو یوں محسوس ہو رہا تھا ہاتھ خالی تھا. حضور نے ایسے ہاتھ لیا اور چادر میں ڈال دیا اور ڈال کے کہا ابو ہریرہ چادر اٹھا اور سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگایا. بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے جو بات بھی سنتا تھا فوراً مجھے یاد ہو جایا کرتی تھی. اب یہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر یہ فضیلتیں تو تھی, ایک لمحے کے اندر وہ والے نعمتوں کے انبار جو بندہ محنت شاکہ کے بعد حاصل کر سکتا تھا سرکار علیہ السلام اپنی نگاہ سے اپنے ہاتھ سے عطا فرما دیا کرتے تھے. جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن جاتے ہوئے کہا حضور میں فیصلے نہیں کر سکوں گا اور مجھے فیصلے کا تجربہ نہیں ہے, اس موقع پر سرکار علیہ السلام نے کیا کیا, ضرب صدری بیدہ. حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا. یہ ہاتھ پھیرنا بھی بڑا کمال تھا. ضرب صدری بیدہ, حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا اور پھیر کے پھر دعا کیا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں اللہم ایدی قلبہ وثبت لسانہ, اے اللہ میرے علی کے دل کو ہدایت عطا فرما اور میرے علی کی زبان کو ثابت قدمی کی نعمت عطا فرما. اور جیسے ہی ہاتھ ہٹا ہے علی کہتے ہیں وہ دن تھا کوئی فیصلہ بھی میرے پاس آ جاتا دنیا فیصلوں میں پریشان ہوتی تھی, اللہ مجھے فوراً اس کا حل عطا فرما دیتا تھا. اب دیکھیے کہتے ہیں میں نے کوئی 8 سالہ کورس نہیں کیا, میں کسی قاضی کے سامنے بیٹھ کے فیصلے سیکھنے نہیں بیٹھا, بلکہ جو فیصلہ بھی آیا تھا کسی بندے سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب اسلام کی زبان کی برکت کی وجہ سے مجھے فیصلوں کا ملکہ عطا فرما دیا. یہی وجہ تھی جس وقت ایک عورت کا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا. مسئلہ یہ تھا کہ اس عورت کے پاس 2 بندے آئے اور 100 دینار ان بندوں کے پاس تھے, اور انہوں نے آ کے اس عورت سے کہا بھئی ایسا ہے کہ یہ 100 دینار ہماری امانت تمہارے پاس ہے, اور جب تک ہم دونوں اکٹھے نہ آئے اس وقت تک تم یہ دینار ہمیں نہ دینا, جب ہم اکٹھے آئیں گے تو یہ دینار تم سے وصول کر لیں گے. یہ شرط لگا کہ وہ بندے 100 دینار اس عورت کے پاس رکھ کے چلے گئے. دور تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. 1 سال کا زمانہ گزر گیا تو ایک بندہ وہ اس عورت کے پاس آتا ہے ان 2 میں سے, تو آ کے کہتا ہے کہ وہ 100 دینار میں نے امانت کے طور پر تمہیں دیے تھے, لہٰذا انہیں واپس کیا جائے. تو اس عورت نے کہا بھئی تم نے کہا تھا کہ ہم دونوں اکٹھے آئیں گے تو 100 دینار تمہیں میں نے دینے ہیں, تو جب تک تم دونوں اکٹھے نہیں آتے میں وہ دینار تمہیں نہیں دوں گی. اس نے کہا میں دوسرے بندے کو کیسے لاؤں, وہ تو فوت ہو گیا ہے, اب وہ مر گیا ہے, مرنے کے بعد میں اسے قبر سے اٹھا کے کیسے لے آؤں, جب تک وہ زندہ تھا تو ہم دونوں اکٹھے آ جاتے, اب وہ ہے ہی نہیں تو مجھے اکیلے ہی تمہارے پاس آنا تھا. خیر عورت نے انکار کر دیا. جو برادری کے اکابر لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا, ان کے پاس اس بندے نے جا کے دستک دی کہ یہ عورت وہ میری امانت واپس نہیں کر رہی, آپ اس عورت کو کہیں. برادری کے لوگوں نے بھی گواہی دی, جو بڑے بڑے اکابر تھے انہوں نے کہا اس کے ساتھ والا بندہ وہ فوت ہو گیا ہے, لہٰذا اس کی جو امانت بنتی ہے وہ اس کے سپرد کر دی جائے. عورت نے ان لوگوں کی بات سن کر کے امانت اس کے سپرد کر دی. وہ بندہ امانت لے کے چلا گیا, لیکن 1 سال کا زمانہ گزرا تو وہ دوسرا بندہ آ گیا جس کے متعلق اس نے کہا تھا وہ تو مر چکا ہے. جب وہ دوسرا بندہ آیا تو اس نے آ کر عورت سے وہ اپنے 100 دینار طلب کیے. عورت نے کہا میں نے تو تیرے دوسرے دوست کو وہ 100 دینار دے دیے. اس نے کہا اپنے اسے کیوں دیے, وہ تو مجھے ملا ہی نہیں اور مجھے میری رقم میسر ہی نہیں آئی, میں نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں دینے ہیں. اب عورت پریشانی کا شکار ہو گئی اور یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, اس فیصلے کے اندر عورت پر کوئی جرمانہ لازم آتا ہے یا نہیں آتا. ایک بندہ اس سے 100 دینار لے کے گیا ہے, دوسرا آ کے مطالبہ کر رہا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دے دیا بھئی جس طرح بھی ہے اب 100 دینار اور تمہیں اس بندے کو دینے پڑیں گے. لیکن وہ عورت جانتی تھی ہمارے اندر ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے سینے پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر کے اسے ہر فیصلے کا علم عطا فرما دیا تھا. اس نے کہا حضرت عمر آپ ہمارے امیر المومنین ہیں, لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اگر یہ میرا فیصلہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جایا جائے تو
تو میں اس سے خوش ہو جاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے ہیں کہ فیصلہ لے جاؤ. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فیصلہ ویسے کر دیا جائے. اب وہ عورت فیصلہ لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہے. وہ دوسرا بندہ بھی ساتھ ہے جو 100 دینار کا مطالبہ کر رہا ہے اور قوم کے اکابر لوگ بھی ساتھ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فریقین کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد اس بندے سے آپ مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہا تو نے 100 دینار لینے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے 100 دینار لینے ہیں. آپ فرمانے لگے ایسا کر اپنے دوسرے دوست کو ساتھ لے آ, چونکہ تو یہ شرط لگا کے گیا تھا کہ اس وقت تک مجھے 100 دینار نہ دینا جب تک ہم دو اکٹھے نہیں آئیں گے, تو ہم اس وقت تمہیں نہیں دیں گے جب تک تم دونوں اکٹھے نہیں آؤ گے. اب اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا بولا؟ آپ فرمانے لگے میں جانتا ہوں وہ بھی مکر کر گیا, یعنی دھوکہ کر گیا, اور تو بھی دھوکہ کر رہا ہے, اور علی کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ دھوکہ کر جائے. ویسے تو نہیں مصطفیٰ کریم نے مجھے قاضی کا عہدہ عطا فرمایا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تھی. اور بہت سارے ایسے فیصلے دور حکومت کے اندر جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا, اسی موقع پر پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں تو مجھے علی کی معیت ہی میں زندہ رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلے کے اندر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے, فیصلے کے اندر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. بہت ساری آپ کی زندگی کی خوبیاں ہیں, بہت ساری آپ کی زندگی کے وہ درخشاں باب ہیں جن سے سبق لیے جا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کے اقوال میں سے چند قول آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. چونکہ جب بھی ان نفوس قدسیہ کے ان مقدس دنوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور ان دنوں کو منایا جاتا ہے, ان کی سیرت کے باب کو سیکھا جاتا ہے, تو خصوصاً آپ کی زندگی کے وہ والے لمحے جن کے اندر انہوں نے ہماری ہدایت کے سامان پیدا کیے ہیں, انہیں سامنے رکھنا یہ بڑا ضروری اور لازم ہوتا ہے. آئیے میں آپ کے اقوال میں سے چند قول آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جسم کی صحت سلامت رہے, جیسے صحت کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جسم کی صحت کے لیے ایک بات یہ ہے صحت الجسدی من قلت الحسدی, بندہ اپنے دل سے حسد کی بیماری نکال دے اللہ اسے جسم کی صحت عطا فرما دے گا. تو گویا یہ جو حسد کی بیماری ہے اندر کی ایک بیماری ہے, بندہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کے جل جاتا ہے, اور یہ جلنا ایک تو اس کی صحت کو خراب کرتا ہے, اور سب سے بڑا نقصان روحانی طور پر ہوتا ہے. کون سا نقصان؟ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد یہ بندے کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسی سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اور آگ اسے جلا کے رکھ دیتی ہے, ایسے ہی حسد یہ بندے کی نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلقین کو, اپنے محبین کو, محبت کرنے والے کو بتاتے ہیں کسی کے پاس نعمت دے کر حسد نہ کیا کرو, بلکہ یہ دعا کیا کرو اے اللہ تو نے میرے بھائی کو دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے, تیرے خزانے کے اندر کون سی کمی ہے. دور حاضر کے اندر حسد کی بیماری وہ مسلمانوں کے اندر بڑی عام ہے. کوئی کسی کا مرتبہ نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کی عزت نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کا خوبصورت گھر نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کی خوبصورت گاڑی نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کا خوبصورت کاروبار نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کو سکھی نہیں دیکھ سکتا, اور مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے اس کے سکھ کو وہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو ظاہری طور پر بھی بیمار ہو رہا ہے اور اندرونی طور پر بھی بیمار ہو رہا ہے. ظاہری بیماری تو یہ ہے کہ حسد مسلسل تیری صحت کو نقصان کے اندر لے کر جائے گا, اور باطنی بیماری یہ ہے کہ تیرے نامہ اعمال کو خالی کر دے گا. لہذا جو علی سے محبت رکھنے والے ہیں وہ حسد نہیں کرتے, وہ ہر کسی کے ساتھ پیار کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری بات جو آپ کی زندگی کے اندر ایک روشن باب ہے, ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز قضا نہیں کی, یعنی کبھی بھی آپ نماز سے غافل نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہوا کہ نماز کی صدا آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایسے مشغلے کے اندر ہوں کہ ان کی نماز قضا ہو جائے, بلکہ ایک موقع ایسا بھی ہوا کہ نماز قضا بھی ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹا کر پھر بھی علی کی نماز کو ادا کروا دیا. میں یہاں سے جملہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, دور حاضر کے اندر جہاں مختلف محبتوں کے دعوے کیے جاتے ہیں, ان محبتوں میں سے ایک محبت علی بھی ہے, بہت ضروری ہے, ایمان کا حصہ ہے, لیکن کامل بندہ تب
کب ہوگا؟ جب حضرت علی نے ساری زندگی نماز ادا نہیں کی تو حضرت علی سے محبت کرنے والا بندہ بھی 5 وقتہ سر رب کے دربار میں جھکانے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ پوری رات حضرت علی کے نام کے نعرے لگانے والا ہو، اٹھتے بیٹھتے حضرت علی کا نام لینے والا ہو، لیکن علی تو نماز کے وقت مسجد آ جائے اور اسے نماز کے وقت مسجد آنے کی توفیق میسر نہ ہو اور وہ دنیا کے جنجال کے اندر پھنسا رہے۔ تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، یہ ہر صحابی کا پہلو ہے۔ کوئی صحابی بھی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا، سارے صحابی نماز کے پابند تھے، اور خاص کر کے جن کے عنوان پر ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نماز۔ یہاں پر لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں، جی وہ بھی محبت علی کرتا ہے، وہ بھی محبت علی کرتا ہے، تو معیار اگر دیکھنا ہو، ترازو دیکھنا ہو کہ کون سا بندہ حضرت علی کی محبت کے اندر سچا ہے، تو اس ترازو کو سامنے رکھ کر کے جانچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ جو علی سے بھی پیار کرے، ساتھ علی کے کردار سے بھی پیار کرے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دیکھیے، امام حسین، کربلا کا وہ خونی منظر، سب کچھ آپ نے لٹا دیا، لیکن جاتے جاتے بھی اتنے زخموں کے باوجود اور جسم پر اتنے تیروں کے باوجود بھی جاتے جاتے سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتا گئے، مجھ سے محبت کرنے والا بندہ کبھی نماز چھوڑ نہیں سکتا، کبھی نماز سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی سیرتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ عملی محبت اللہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہمارا ہفتہ وار درس قرآن پاک ہوتا ہے، اب دورہ تفسیر تو چونکہ اختتام پذیر ہو گیا، اس دفعہ تو نہیں ہوگا، اگلے جمعے سے انشاءاللہ ہم اپنا ہفتہ وار جو درس قرآن ہے اس کو شروع کریں گے۔ جو باہر سے لوگ تشریف لاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج شام کو تشریف نہ لائیے گا، آج درس قرآن نہیں ہوگا، اگلے جمعے سے انشاءاللہ ہم درس قرآن شروع کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا